نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. اب پھر یہ قرآن مجید کا جو ایک انداز ہے کہ وہ دو کرداروں کو بار بار سامنے لے کر آتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ ہیں، اللہ کے شاکر ذاکر عابد بندے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں. فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کے پاس سے ایک نور پر ہے، واضح نور پر، بصیرت پر، جس نے اپنے داخلی نور کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نور پر اور نور کا اضافہ کر دیا. نور علی نور، ایک نور پر دوسرا نور. اور اس کے برعکس فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بڑی بربادی ہے، خرابی ہے ان دلوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے. اللہ کی یاد ان کے اندر جاتی نہیں. اس طریقے سے یہود کہا کرتے تھے بہت تکبر سے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ تو غلاف میں ہیں، ہمارے دلوں میں تو یہ بات جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہو سکتی. تو ایک وہ لوگ ہیں جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اور کچھ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کی یاد سے. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ ہی ہے جس نے یہ سب سے خوبصورت بات یعنی قرآن مجید اتارا. کتابا، یہ ایک کتاب ہے، متشابہا، اس کی آیات، اس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. مثانیہ، اور اس میں جو آیات ہیں، جو مضامین ہیں، اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. یہ جو دو باتیں بیان کی ہیں، اس سے قرآن مجید کا جو ایک بالکل یونیک اسلوب ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، لیکن دنیا میں ہم جن کتابوں سے واقف ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں ایک ٹیبل آف کانٹینٹس ہوتے ہیں، اور وہاں جو مضامین ہوتے ہیں وہ تھیمیٹک ہوتے ہیں، یعنی تقسیم تھیمیٹک ہوتی ہے کہ پہلے چیپٹر میں یہ بیان ہوگا، دوسرے میں یہ ہوگا، تیسرے میں یہ ہوگا، چوتھے میں یہ ہوگا. تو قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں ایک توحید کا باب ہوتا ہے، ایک رسالت کا، ایک آخرت کا، ایک عبادات کا، ایک معاملات کا، ایک اخلاق کا. ایسی کتاب نہیں. قرآن مجید تو مجموعہ ہے ڈیوائن اوریشنز کا، الہی خطبات کا ایک مجموعہ ہے. اور اس میں بار بار، ابھی جو لوگ شروع سے اس پروگرام میں شریک ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ایک ہی تھیم کو ریپیٹ کر کر کے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ چونکہ قرآن مجید کی اصل حیثیت کیا ہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ذکر ہے. تو قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ اس کا ریڈر جہاں سے بھی اس کو کھولے تو قرآن مجید کے جو بنیادی مضامین ہیں اس کے سامنے آ جائیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت، آخرت کا دھیان، رسولوں کے حوالے سے جو یاد دہانی ہے، اللہ کی نشانیاں آفاق میں، انفس میں، پچھلی قوموں میں. تو کہیں سے آپ قرآن مجید کھول لیجئے، آپ کو لگے گا کہ یہ مضامین بار بار ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں. تو کہا کہ اس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں، اور ان میں کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے، اور بار بار دہرا دہرا کے لائی جاتی ہیں. اس سے اثر کیا ہوتا ہے ان کے مخاطبین پر؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. تو کہا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کھالیں، ان پر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو خوف محسوس ہوتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف. اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ کی یاد کا پہلا اثر ہمیشہ خشیت کے پہلو سے ہوتا ہے، خوف کے پہلو سے ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت و شفقت شامل حال ہوتی ہے تو پھر یہ چیزیں نرم ہو جاتی. تو یہ اللہ کی یاد کا انداز یہ ہوتا ہے. اللہ کی یاد سے مستی نہیں پیدا ہوتی، اچھل کود نہیں پیدا ہوتی. یعنی دین نے ہمیں بہت سی چیزیں دی ہیں جو آبجیکٹو ہیں، جو خارجی ہیں،
بہت سے باطنی احوال بھی ہمیں بتائے ہیں کہ جو پسندیدہ ہیں، تو وہ باطنی احوال ہم پر نہیں چھوڑے گئے، سبجیکٹو نہیں ہیں کہ اللہ کی یاد کی کیفیت کو ہم جیسا چاہیں محسوس کر لیں، نہیں، وہ بھی ہمیں بتا دیے گئے کہ اللہ کی یاد کا اثر فروتنی میں، عاجزی میں، آنسوؤں میں، گڑ گڑاہٹ میں ظاہر ہوتا ہے، اچھل کود میں، اور اس میں جو ہے نا خاص طریقے سے حرکتیں کرنا، مستی آنا، نعرے لگانا، یہ اللہ کی یاد کا ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو یہاں واضح کر دیا کہ اللہ کی یاد کے اثرات یہ ہوتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے راہ سجھانے والا کوئی نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، ایک وہ شخص ہے جو اپنے چہرے سے روکتا ہے قیامت کے دن کے برے عذاب کو، یعنی سب سے زیادہ انسان کی شخصیت میں جو چہرہ ہوتا ہے وہ شرف والا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ اللہ کے عذاب سے بچے۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو جو کچھ کہ تم کمائی کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جھٹلا چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے تو ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، عذاب آیا ان پر، وہ مغلوب ہوئے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ دنیا کی زندگی میں تو کیا ہوا کہ پتھر آسمان سے آیا یا پانی میں ڈوب کے جو ہے وہ دم گھٹ کے مر گئے جب رسولوں کا انکار کیا، عذاب آیا، لیکن وہاں کا عذاب بہت بڑا ہے، وہ ابدی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی ہے، یہ عربی قرآن ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی آپس میں تخالف نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچ سکیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک شخص کی کہ جس کے کئی شریک ہیں، یعنی جس کے کئی مالک ہیں، اور متشاکسون، اور وہ ضدی ہیں، مختلف الاغراض ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے کئی مالک ہیں لیکن وہ سارے ان میں اکٹ ہے اور ایک ہی طرح سے سب سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، تب بھی چلو کوئی سہولت ہے، لیکن کہا کہ ایک غلام وہ ہے جس کے کئی مالک ہیں اور وہ سارے الگ الگ سوچتے ہیں، ان کی سوچ الگ ہے، ان کی اغراض الگ ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ شخص ہے جو ایک ہی کا جو ہے وہ تابع ہے، ایک ہی آقا کا جو ہے وہ غلام ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ ان دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، اس کو ایک مالک کو خوش کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، وہ بہت سہولت میں ہے، بہت مزے میں ہے، اور ایک وہ آدمی جس کو 10 آقاؤں کو خوش رکھنا ہے، وہ 10 آقا ان کی رائے بھی آپس میں نہیں ملتی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے انسانوں کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی ہے جو الہ ہے، جو معبود ہے اور جو حاکم ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور یہ جو آپ کے مخاطبین ہیں ان کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک قیامت کے دن تم اپنے رب کے سامنے جھگڑا کر رہے ہوگے، اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہوگے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، شرک کیا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اور معبود جو ہے تجویز کیے۔ وکذب بالصدق اذ جاء، چلو ٹھیک ہے انسان غلطی میں پڑ ہی جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پر اس نے کیا کیا کہ جب اس کے پاس سچائی کی بات آ گئی، سچی بات آ گئی تو اس کو بھی جھٹلا دی، یعنی شرک میں مبتلا تھا، اللہ پہ جھوٹ باندھتا تھا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے؟ اور پھر اللہ نے اس کو نوازا اور اللہ نے اپنی کتاب دے کر رسول کو بھیج دیا، اس کی بھی اس نے تکذیب کر دی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں یا اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے برعکس والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو سچی بات لے کر آیا یعنی اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی،
یعنی جو ایمان لانے والے ہیں اولئک هم المتقون، تو یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. اور اس کا گویا سب سے بڑا مصداق والذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق به، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑھ کر کون ہے جن کو صدیق کہا؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. لہم ما یشاءون عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے. ذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے خوب کاروں کا. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ دور کر دے ان سے ان کے وہ برے اعمال جو وہ کرتے رہے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے ان کے سب سے خوبصورت کاموں کا جو وہ کرتے رہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ کمزور پہلو ہوتے ہیں، کچھ مضبوط پہلو ہوتے ہیں، تو کہا کہ جو بری کام ہے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے گا، ہٹا دے گا، تکفیر کر دے گا، اور جو اچھے کام ہیں، نیک کام ہے، جو سب سے اچھے کام ہے، ان کا ریوارڈ ان کو دے دے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی یہ ہمارے رسول ہیں، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لوگ ان کو دھتکار رہے ہیں، لیکن کہا کہ اللہ ان کے لیے کافی. یہ آیت جو ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی میں جو ہے ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی. تو جب اس پر بہت زیادہ علماء نے مخالفت کی اور اس پہ فتوے لگائے، تو اس موقع پر اس نے یہ کہا تھا کہ یہ آیت مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی ہم یہ ان مولویوں کی کیا پرواہ ہے، میرے لیے تو اللہ کافی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے قادیانیوں کو وہ انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں، اس پر یہ آیت کندہ ہوتی ہے. تو الیس اللہ بکافٍ عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، اور یہ اے نبی آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اس کے لیے رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا کوئی نہیں. ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، اور جس کو اللہ تعالیٰ راہیاب کر دے اس کو بھٹکانے والا کوئی نہیں. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے زبردست اور انتقام لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اے نبی جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی فرما دیجئے تو بھلا دیکھو جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، اگر اللہ تعالی ارادہ کرے میرے بارے میں کسی تکلیف کا، کیا وہ مجھ سے اس تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، یا اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کسی رحمت کا، عنایت کا فیصلہ کر لے تو کیا یہ مجھ سے ہٹا سکتے ہیں اس کی رحمت کو؟ قل حسبی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر ہی توکل کرتے ہیں تمام توکل کرنے والے. یعنی تم مجھے ڈراتے ہو اپنے جھوٹے معبودوں سے کہ بھائی ان کی مذمت نہ کرو ورنہ ان معبودوں کی، ان آلہہ کی تم پہ مار ہوگی، تمہیں پھٹکار ہوگی. کہا کہ یہ بتاؤ ذرا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے تکلیف کا تو کیا یہ ہٹا سکتے ہیں؟ کیا اللہ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ ان کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. تو پھر میرے لیے اللہ ہی کافی. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی کام کرتا ہوں، تم شرک پہ اڑے رہو، میں توحید کی دعوت دیتا رہوں گا. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، ان قریب تم جان لوگے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے ایسا عذاب جو ان پہ ٹھہر جائے گا، ہمیشہ رہے گا. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، تو جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اپنے بھلے کو کی، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ یہ جو لے جاتا ہے انسان کی جانوں کو، نفس کو لے جاتا ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آتا ان کی جانوں کو لے جاتا ہے نیند کے وقت، سوتے میں. فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نفس کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے. ویوصل الاخری الی اجل مسمى، اور جو دوسری ہیں جن کے بارے میں ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ان کو ایک متعین مدت تک کے لیے دوبارہ جسم میں لوٹا دیتا ہے.
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دھیان کرتے ہیں. یعنی گویا ہمارے شعور کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے شعور پہ گرفت نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، ایک موقع پر آپ کہیں جو ہے ایک نماز آپ نے پڑھی، اس کے بعد کہیں آپ لیٹے اور ایسے لیٹے کہ اس کے بعد جیسے خراٹوں کسی بھی آواز آنے لگی، پھر آپ اٹھے اور اٹھ کے نماز پڑھنے لگے. تو کسی نے آپ سے کہا نا کہ آپ تو سو گئے تھے. اور ہمارے ہاں تو ظاہری بات ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ناقض وضو ہوتی ہے کہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے جسم پہ گرفت نہیں ہوتی، تو اس کے جسم سے ہوا وغیرہ کوئی خارج ہو تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہوا. اس وجہ سے کہا گیا کہ وضو کرنی. تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. یعنی آپ کو اپنے شعور پہ گرفت رہتی ہے، اسی وجہ سے شیطان آپ کے ساتھ یہ در اندازی نہیں کر سکتا. تو ویسے ہمارا شعور چلا جاتا ہے اس کا بڑا حصہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی ہے سوتے وقت کی، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ بسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ تیرے نام سے میں اپنا پہلو دھرتا ہوں بستر پر، وبک ارفعہ، تیرے نام سے ہی میں اس کو اٹھاؤں گا. ان امسکت نفسی فرحمھا، اگر تو میری جان اپنے پاس ہی رکھ لے تو گیا ہے تو اس پر رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اس کو واپس لوٹا دے جسم میں، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اس کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا رکھے ہیں. قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ، اے نبی ان سے کہیے اگر وہ لوگ ہوں کہ جن کو کسی چیز کا اختیار نہ ہو اور نہ وہ عقل سے کام لیتے ہوں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے ساری شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے وہ کلام کرے گا، جس کے بارے میں چاہیں گے وہی کلام کرے گا. لہو ملک السماوات والارض، اسی کا راج ہے، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین پر. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ایک خالص اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل رک جاتے ہیں، ان کے دل کڑنے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا اور ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے، ان کی مالا جپی جاتی ہے تو تب یہ خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں کرنے لگتے ہیں. یعنی ایک اللہ کا ذکر کریں تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر کریں تو بہت خوش ہوتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگوں میں اس طرح ہو گیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، توحید کی بات ہو، رسالت کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ ہو تو ان کو بہت لطف نہیں آتا. ان کے حضرت صاحب کا ذکر ہو، پیر صاحب کا ذکر ہو، بزرگوں کا ذکر ہو اور بزرگوں کی عجیب عجیب طرح کی کرامتیں بیان ہو رہی ہوں تو اس میں بہت دل لگتا ہے، اس میں بہت مزہ آتا ہے. تو آج بھی ہم یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اللہ کا ذکر وہ بہت پھیکا سا اور عجیب سا لگتا ہے، اس میں ڈر بھی لگتا ہے کچھ، جبکہ بزرگوں کے قصے کہانیاں اس میں چونکہ بڑی جو ہے مزے ہوتے ہیں، اس میں بہت دل لگتا ہے ان کا. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اے اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جو جاننے والا ہے کھلے کا بھی اور چھپے کا بھی. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان ہر اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے قیام اللیل کے لیے تو جو دعائے استفتاح آپ مانگتے تھے، یعنی شروع کرتے ہوئے آپ مانگتے تھے، وہ یہی دعا تھی کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل عالم رب السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک. اے اللہ تو میری رہنمائی کر دے جس معاملے میں اختلاف کیا جا چکا ہے اپنے اذن سے. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، اور اگر ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، قیامت کے دن زمین بھر مال ہو اور اتنا اور بھی ہو تو وہ سارا کا سارا دینا چاہیں گے فدیے میں قیامت کے دن کے برے عذاب سے چھڑوانے کے لیے. اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ چاہیں گے کہ زمین بھر بلکہ اس سے دگنا مال سب دے دیں اور اپنے آپ کو بچا لیں، جبکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا مطالبہ کیا ہے.
وہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سارا نہیں مانگتے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو، کچھ انفاق کرو. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو اللہ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آئے گا جو ان کے سان گمان میں بھی نہیں تھا، جس کا وہ خیال بھی نہیں رکھتے تھے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے سامنے آ جائے گا وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی ہیں. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ استہزاء کرتے تھے وہی چیز ان پہ الٹ پڑے گی، دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور یہ وہ انسان ہے ناشکرا کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہم اس پر اپنی نعمت کرتے ہیں، ہم اس کو بخشتے ہیں کسی چیز سے. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ میرے علم کی بنیاد پہ دیا گیا ہے، میری صلاحیت، میری اسکل کی بنیاد پہ دیا گیا ہے. یعنی پھر اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں دیتا جیسے قارون نے کہا تھا. بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت سمجھتی نہیں. قد قالها الذين من قبلهم، ایسی ہی باتیں کہی تھیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی وہ ان کے کچھ کام نہ آئی. فاصابهم سيئات ما كسبوا، پھر ان پر آ پڑی وہ برائیاں یا ان کا انجام جو وہ کمائے کرتے تھے، جو انہوں نے کمائی تھیں. والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو قریش مکہ ہیں، ان لوگوں میں سے بھی جو گناہگار ہوں گے، جو ظالم اور مشرک ہوں گے، یہ بھی ان قریب اپنے برے اعمال کی پاداش جو ہے پا کر رہیں گے، اس کا انجام ان پر آ جائے گا. وما هم بمعجزین، اور یہ تھکانے والے نہیں ہیں، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی اس کا کوئی تعلق شرف سے نہیں ہے، یہ سب آزمائش کے لیے ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، زیادتی کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے؟ ارجع آیۃ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت، کہ جو لوگ بھی زیادتی کریں، ظلم کر لیں اور بہک جائیں، تو کہا کہ جب اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا، تمام گناہوں کو بخش دوں گا اگر اس نے میرے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہرایا. تو قرآن مجید نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کو بھی چھونے لگیں لیکن تم میرے پاس اس حال میں آؤ کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا تو میں تمہارے تمام گناہ بخش دوں گا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسی کی فرما برداری اختیار کرو. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور وہ جو سب سے بہترین چیز تمہاری طرف اتاری گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اس کی پیروی کرو. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وحی کی گئی ہے اس کے سب سے خوبصورت پہلو کی پیروی کرو. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے. وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس وقت تم یہ کہو، کوئی جان اس وقت یہ کہے کہ ہائے افسوس جو میں نے کوتاہی کی اللہ کی جناب میں، اللہ کی جناب میں جو میں نے کوتاہی کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا اس وقت کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھاتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا. او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کوئی نفس یہ کہے جب وہ عذاب کو دیکھے کہ اگر کاش مجھے ایک اور مہلت مل جائے، ایک اور باری مل جائے تو میں خوب محسنین میں سے ہو جاؤں گا، خوب کاروں میں سے ہو جاؤں گا. اب کہا کہ اس وقت جو حسرت کرنی ہے تو آج ٹھیک کر لو اپنے رویے، آج ابھی تمہارے پاس مہلت ہے. بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں تمہارے پاس آئی تھی میری آیات. فکذبت بہا، تو تم نے ان کو جھٹلایا. واستکبرت، اور تم نے تکبر کیا. وکنت من الکافرین، اور تم منکروں میں سے تھے. ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ،
اور تم دیکھو گے قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا یا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے وہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے, اللہ کے ساتھ بیٹا بیٹی تجویز کرتے تھے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین, کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے ان متکبرین کا. وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم, اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ان کے مامن پر, ان کے یعنی فلاح کی جگہ پر, امن کی جگہ پر, بچاؤ کی جگہ پر اللہ ان کو لے جائے گا. لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون, ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی ان کو کوئی غم لاحق ہوگا. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا وکیل اور ذمہ دار ہے. لہ مقالید السماوات والارض, اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی, ہر چیز کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون, بہت عجیب سا انداز ہے. اے نبی سے کہیے کیا اللہ کے سوا تم مجھے حکم دیتے ہو, مشورہ دیتے ہو کہ میں کسی کی بندگی کروں؟ اے جاہلو, تمہاری تو مت ماری گئی ہے, تمہاری عقل جو ہے کھوئی گئی ہے اور تم اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پوچھتے ہو. مجھ سے بھی اس جہالت کی اور بے وقوفی کی اور حماقت کی توقع رکھتے ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور بے شک وحی کی جا چکی میری طرف بھی اور ان لوگوں کی طرف بھی, آپ کی طرف بھی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ, کہ اگر تم نے شرک کیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو تمہارے اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تم ہو جاؤ گے خسارے میں پڑنے والوں میں. یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ ہر پیغمبر کو بھی اللہ نے یہ بات واضح کر کے بتا دی تھی کہ باقی لوگ تو دور کی بات ہیں, اگر تم نے بھی شرک کیا میرے ساتھ تو تمہارے بھی تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر شرک کرے, لیکن اس کا رخ جو ہے ان لوگوں کی طرف ہے جو انکار کر رہے ہیں, جو شرک کر رہے ہیں. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, بلکہ اللہ ہی ہے, اسی کی بندگی کیجیے اور ہو جائیں شکر گزاروں میں سے. وما قدر اللہ حق قدری, اور انہوں نے اللہ کا اندازہ نہیں ٹھہرایا, اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ, اور آسمان جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس شرک سے جو اس کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی اس دنیا میں تو اللہ نے اختیار دیا ہے, لوگ بھی اپنی اپنی کچھ چودراہٹ اس کی مسندیں بچھا لیتے ہیں, لیکن کہا کہ اس دن ہر لحاظ سے, تکوینی طور پر بھی اور ویسے بھی, ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور سور میں پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, تو ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی, مدہوش ہو جائے گی, جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو پھر وہ ہو جائیں گے کھڑے ہوئے اور دیکھتے. پہلا نفخہ ہے جو نفخۃ الساعہ ہے, اور دوسرا نفخہ ہے جو نفخۃ القیامہ ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور کتاب یا دفتر یا اعمال نامہ لا کے دھر دیا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, اور انبیاء اور دوسرے گواہ فرشتے اور اولیاء ان کو لایا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے ساتھ کچھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. یعنی اس وقت تو زمین جو ہے وہ روشن ہے, وہ سورج سے روشن ہے نا, اس دن اللہ کے نور سے روشن ہوگی. اور کہا کہ وہ عجیب ہی منظر ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا, اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے رہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا, اب قیامت قائم ہو گئی, حساب کتاب ہو گیا, لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ اصحاب الیمین ہے, اصحاب الشمال ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا, اور ہانکے جائیں گے, ان کافروں کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف گروہ در گروہ. حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے جہنم کے پاس تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. جیسے جیل خانہ ہوتا ہے, اس کے دروازے بند ہوتے ہیں, جب قیدی پہنچتے ہیں تو دروازہ کھول کے ان کو داخل کیا جاتا ہے, پھر بند کر دیا جاتا ہے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, اب گویا ان پر اتمام حجت کے لیے, ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے, أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ, تمہاری کیا مت ماری گئی, تم یہاں تک کیسے پہنچے, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے؟
یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے ہوں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے آج کے دن کی ملاقات سے۔ قالوا بلا، وہ صاف اعتراف کریں گے کیوں نہیں، آئے تھے رسول، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو کے رہا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو متکبرین کے لیے، غرور کرنے والوں کے لیے کیا ہی بری جگہ ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور اسی طریقے سے لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس میں پہنچ جائیں گے، اس کے جنت کے قریب پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور دروازے کھول دیے جائیں گے ان کے لیے جنت کے، وقال لهم خزنتہا، اور جنت کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، شاد رہو، مزے کرو، خوش رہو، فادخلوہا خالدین، اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں وہ اللہ کی حمد کا ترانہ الاپیں گے اور کہیں گے کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں وارث بنایا اس جنت کی سرزمین کا کہ اس میں جہاں چاہیں براجمان ہوں، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے، جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ وہ گھیرا کیے ہوئے ہیں عرش کے گرد، یسبحون بحمد ربہم، اور وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان سب کے درمیان معاملہ فیصل کر دیا جائے گا، چکا دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ اس دنیا میں تو ہر طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، ظلم بھی ہوتا ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن کہا ہے قیامت کے دن ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھیک طریقے سے فیصلہ ہو جائے گا، اور جو ظالم ہے ان کو سزا ملے گی، اور جو ماننے والے ہیں ان کو نوازا جائے گا۔ سورۃ المؤمن مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور علم والا ہے۔ اس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ کون ہے جو زبردست ہے، کمال علم والا ہے، غافر الذنب و قابل التوب۔ ایک صفات اس کی اس طرح کی ہیں کہ وہ گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب ذی الطول، دوسرا پیار یہ ہے کہ وہ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے اور بہت مقدرت والا ہے، قدرت والا ہے۔ یعنی دونوں صفات اللہ کے سامنے رہنی چاہیے کہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اس کی سزا بھی بہت اٹل ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، الیہ المصیر، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، جھگڑا نہیں کرتے اللہ کی آیات کی بابت مگر وہی لوگ جو انکار کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے نبی ان کی چلت پھرت بستیوں میں، یہ جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے بھی، اور بہت سے گروہوں نے اس سے پہلے، اور بہت سے گروہوں نے ان کے بعد، یعنی نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا، اس کے بعد قوم عاد نے، قوم سمود نے۔ وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فاخذتہم، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسولوں پہ ہاتھ ڈالیں، ان کو پکڑیں، اور وہ ان سے جھگڑا کرتے تھے باطل طریقے سے تاکہ وہ ان کے ذریعے حق کو پسپا کر دیں، وہ چاہتے تھے کہ حق سے ہٹا دیں، پسپا کر دیں۔ فاخذتہم، تو کیا ہوا، میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، تو کیسی ہوئی پھر میری سزا۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، اور اسی طریقے سے آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، جہنم میں جا پڑیں گے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی، اس کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اللہ ہی پر یقین رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا،
اور وہ استغفار کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، یعنی جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے کتنے کیا شرف ہے ان کا کہ حاملین عرش اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے رب ہر چیز پر وسیع ہے تیری رحمت اور تیرا علم، دو چیزیں ہیں، یعنی رحمت اور علم دونوں ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہیں، کوئی چیز تیرے علم سے باہر نہیں ہے اور ہر چیز پر تیری رحمت کا سایہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے علم پر فوکس کریں گے تو بہت زیادہ لرزہ طاری ہو جائے گا، بہت خوف طاری ہو جائے گا، یعنی علم پہ جب بھی آپ غور کریں گے اللہ کے تو صاف لگے گا کہ پھر ہماری بچت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن پھر جو دوسری صفت ہے وہ جب وہ سامنے آتی ہے تو کوئی تسلی ہوتی ہے کہ اس کی رحمت بھی تو وسیع ہے نا، اس کا علم بھی وسیع ہے لیکن اس کی رحمت بھی وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو تو مغفرت کر دے ان لوگوں کی جو تیری طرف جھکتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ تو ان کو بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ ربنا ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے رب تو داخل کر ان کو ان بسنے والے باغات میں، یعنی جو جس کے ساتھ جو ہے مسکن بھی ہوتے ہیں، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور تو داخل کر لے ان کو بھی جو صالح ہوں، نیک ہوں، ان کے باپ دادا میں، ان کی بیویوں میں اور ان کی اولاد میں یا جوڑوں میں، یعنی ان کو بھی داخل کر لے، اور جو ان کے قریبی اعزاء ہیں جو نیک ہیں صالح ہیں ان کو بھی داخل کر لے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور اے اللہ تو ان کو بچا برائیوں سے، سختیوں سے، برے اعمال کے نتائج سے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور جس کو تو نے اس دن بچا لیا تکلیف سے، پریشانی سے، تو وہ ہے جس پر تو نے رحم کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بے شک بڑی کامیابی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی عطا کرے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہے اس کے بارے میں صحیح پرسپیکٹو یہی ہے کہ انسان اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، لیکن اصل میں نعمت کیا ہے، اصل میں رحمت کیا ہے، وہ جو آخرت میں ظاہر ہوگی۔ دنیا میں تو استدراج بھی ہو سکتا ہے، اولاد کا ملنا، مال کا ملنا، منصب کا ملنا، ٹھیک ہے انسان شاکر بنے لیکن کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اصل میں تو اس دن جس کو اللہ نے تکلیف سے، عذاب سے، پریشانی سے بچا لیا وہ ہے جس پر اللہ نے رحم کیا۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ آج اللہ تعالیٰ کو جو تم پر ناراضگی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جتنی ناراضگی، جتنی بیزاری تمہیں اپنے آپ سے ہے، یعنی آج تم جہنم میں پڑے ہو اپنی جان سے، جتنے تم بیزار ہو، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ ناراضگی اور بیزاری ہوتی تھی۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف اور تم کفر کرتے تھے۔ تمہیں یہ غلط فہمی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ہم نہیں بات مان رہے اور کچھ عذاب نہیں آ رہا، مزے کر رہے ہیں، تو تمہیں لگتا تھا کہ اللہ ناراض کوئی نہیں، کیونکہ اگر اللہ ناراض ہوتے تو فوری پکڑ آ جاتی۔ تو یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو آزمائش ہے، اس وقت بھی اللہ کو تم پر شدید بیزاری ہوتی تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، تو وہ یہ کہیں گے کہ اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ موت کی حالت میں ہوتا ہے، عدم کی حالت میں ہوتا ہے، انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، پھر دوبارہ اس پر موت طاری ہوگی اور پھر اللہ کے یہاں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو کہا کہ اب ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہوا ہے کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تھی تم انکار کرتے تھے، وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا کسی کو تم ایمان لے آتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو اب جو سارا اختیار ہے، سارا حکم ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے جو بہت بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں اور تمہارے لیے آسمان سے رزق، پانی اور روزی اتارتا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناپسند ہو۔
یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ لات منات عزا ان کی بھی جے جے کار ہو، لیکن تم صرف اللہ ہی کو پکارو۔ پہلی اس میں جو ہے اطاعت پہ زور تھا، یہاں دعوت اور دعا اس پہ زور ہوگا۔ رفیع درجات ذو العرش، وہ اللہ کے جو بہت درجوں والا ہے، بلند درجوں والا ہے اور عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ وحی نازل کرتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ پیغمبر اس وحی کی روشنی میں ڈرائے، لوگوں کو خبردار کرے ملاقات کے دن سے۔ یعنی ہر وحی کا بنیادی پیغام کیا ہے کہ تم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد فنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ اللہ کے سامنے بالکل بے نقاب ہوں گے، نکل کے کھڑے ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ سے ان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی، وہ آج بھی نہیں ہے لیکن اس دن بالکل جیسے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ لمن الملک اليوم، کہا جائے گا کس کے ہاتھ میں آج اختیار ہے، بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے۔ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں جو یکتا ہے اور قہر والا ہے، غالب۔ آج بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے تو یہاں اور لوگوں کے حکم بھی چلتے ہیں، لیکن اس دن ہر لحاظ سے کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ الیوم تجزا کل نفس ما کسبت، آج کے دن ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد ہے حساب لینے میں۔ وانذرہم یوم الآزفۃ، اور اے نبی ان کو انذار کر دیجئے، خبردار کر دیجئے اس دن سے جو قریب آنے والا ہے، نزدیک آ لگا ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جس وقت دل جو ہیں وہ گلوں تک آ رہے ہوں گے، ہم دل بلیوں اچھل رہے ہوں گے۔ کاظمین، اور وہ اپنے غم کو گھونٹ رہے ہوں گے، گھٹن میں ہوں گے۔ مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ان ظالموں، ان مشرکوں کے لیے نہ کوئی گرم جوش دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی سنی جائے۔ یعنی وہ سفارش کریں گے، کس کے لیے کریں گے؟ جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور شفاعت کی ضرورت دنیا میں کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے پڑتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں نا، تو ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی ان صاحب کو میں جانتا ہوں، بھلے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، تو کہا کہ اللہ کے علم میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو وہ ہستی ہے جو آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہے اور سینوں کے جو بھید ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کے مطابق، حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، انصاف کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور وہ ہستیاں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ زمین میں چلت پھرت نہیں کرتے کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ لوگ ان سے کہیں بڑے ہوئے تھے قوت میں اور زمین کی نشانیوں میں، ان کی جو مونومنٹس تھے، ان کے جو شاہکار تھے جو انہوں نے بنائے۔ لیکن فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ پرانی قومیں اس وجہ سے تباہ نہیں ہوئیں کہ ان کے ہاں کوئی معاشی مسئلہ تھا یا کوئی اور تنگی تھی، سبب یہ تھا کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ کیوں ہوا ان کا انجام؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا ان کا، فاخذہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بہت زوراور ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اب ایک قصہ سنایا جا رہا ہے اس کا، کہ ایک مثال کے طور پہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب رسول آتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند دے کر، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فقالوا ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، تو جب وہ لے کر پہنچے ان کے پاس ہماری طرف سے حق، قالوا، انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، اب ان لوگوں کو دبانا ہے، ان لوگوں کو سپریس کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو ان کے ساتھ ایمان لے آئیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، اور ان کی اور جو ہے بیٹیاں ان کو زندہ رکھو یا عورتوں کو زندہ رکھو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال،
لیکن کافروں کا جو مکر ہے وہ نہیں ہے مگر غلط اور بھٹکنے والا، یعنی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. وہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے دبا لیں بنی اسرائیل کو، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ. اور ایک خاص وقت آ گیا جب دیکھا فرعون نے کہ سیدنا موسیٰ کی دعوت پھیل رہی ہے، ان کی اپنی قوم کے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا فرعون نے اپنے درباریوں سے تم مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو اب قتل کر دوں، اور ٹھیک ہے یہ اپنے رب کو پکار لے، ان کا رب اس کو بچا سکتا ہے تو بچا لے. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اب اندیشہ ہے اس بات کا کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہاری پرکھوں کی جو روایت ہے اس کو بدل کے رکھ دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ بغاوت کر دے گا، زمین میں فساد مچائے گا. یعنی بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں، یہ غلام ہمارے منہ کو آئیں گے اور ہمیں گرا دیں گے. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لگتا ہے کہ رسول پر بالکل اقدام ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت رسول اپنے رب کو پکارتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ انی عذت بربی وربکم، میں تو پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی جناب میں، من کل متکبر، ہر اس متکبر کے مقابل میں، لا یؤمن بیوم الحساب، جو آخرت کے دن پر یعنی حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. یعنی ظاہری بات ہے کہ وہ شخص جو اللہ کو نہیں مانتا وہ پھر بہت خوفناک ہوتا ہے. ایک اسرائیلی روایت ہے جس میں سیدنا داؤد سے پوچھا کسی نے، یا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں میرے علاوہ بھی کسی کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے، کسی کا خوف محسوس ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اخاف من لا یخاف کا، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے جو تجھ سے نہیں ڈرتا. یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر تو وہ درندہ ہے نا، پھر تو وہ ظالم ہے. اور وہ دعا بھی جو عام طور پہ ختم قرآن وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے کہ اے اللہ تو ہم پہ رحم کرنا اور ہمیں بچانا ان لوگ، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہم پر ایسے لوگ نہ مسلط کر دینا، من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، جو ہمارے معاملے میں نہ تجھ سے ڈرتا ہے نہ ہم پہ رحم کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے وہ آدمی بہت خوفناک ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، پھر ظاہری بات ہے اس کو روکنے والی چیز کوئی نہیں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اب وہ وقت آ گیا تھا نازک کہ آل فرعون، ان کے درباریوں میں ایک صاحب تھے جو بڑے مرتبے والے آدمی تھے، اور وہ ایمان لا چکے تھے سیدنا موسیٰ پر، لیکن اپنا ایمان انہوں نے چھپایا ہوا تھا. اب انہوں نے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس موقع پر اگر میں نے انٹرونشن نہ کی تو پھر یہ تو ان کو قتل کر دیں گے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا، اس موقع پر وہ مرد مومن بولا آل فرعون میں سے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا اس سے پہلے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دو گے، اس کا جرم کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس جرم میں تم اس کو قتل کر دو گے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے. وَإِن یکو کاذبا فعلیہ کذب، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا. جھوٹے آدمی آتے رہتے ہیں چلے جاتے رہتے ہیں، تب بھی تم ان کو سپیئر کر دو. وَإِن یکو صادقا یصبکم، لیکن سوچو اگر یہ سچے ہوئے، اور یقیناً یہ سچے ہیں، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر جو تمہیں یہ ڈر سنا رہے ہیں جس چیز کا، اس میں سے کچھ نہ کچھ تم پر آ پڑے گا، یعنی وہ عذاب پھر تم پر آ کر رہے گا. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ راہیاب نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو اسراف کرتا ہے اور جو جھوٹا ہے. اب یہاں فرعون کو مخاطب کر رہے ہیں، براہ راست نہیں کہہ رہے، لیکن اصل میں فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ تم مسرف ہو اور تم کذاب ہو. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہیں دنیا ملک میں اختیار ہے، زمین پہ تمہاری بادشاہت ہے، اور تم چڑھے ہوئے ہو، غالب ہو زمین پر. فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا ہمارے اوپر، تو تمہاری کون مدد کرے گا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون نے کہا کہ بھئی میں تو جو دیکھتا ہوں وہی تمہیں دکھاتا ہوں، یعنی مجھے تو جو سوچتا ہے وہ تمہیں بتاتا ہوں، میری تو سوچی سمجھی رائے ہے یہ. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا مگر بھلائی کی راہ پر، بھئی میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے کہ پہلی قوموں پر جو عذاب کے دن آئے تھے ویسا دن تم پر نہ آ جائے، جیسے پہلی قوموں پر عذاب آ گئے تم پر بھی نہ آ جائے. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، کہیں معاملہ تمہارا وہی نہ ہو جائے جیسے معاملہ قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود کا ہوا تھا، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے.
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر کچھ بھی زیادتی نہیں کرتا۔ یہ قومیں کیوں ہلاک ہوئی تھیں؟ اپنے رسولوں کے انکار پر۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، کہا کہ اے میری قوم مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں اس ہانک پکار کے دن کا، جس دن ہانک پکار پڑے گی، ایک بھگدڑ مچ جائے گی جب تم پر عذاب آ جائے گا۔ یوم تولون مدبرین، وہ دن کہ جس دن تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ تعالیٰ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کے لیے راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس آئے تھے واضح نشانیاں لے کر۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن جو کچھ وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے تم اس کے بارے میں بھی شک ہی میں پڑے رہے۔ ٹھیک ہے، ان کی حکمرانی سے فائدہ اٹھایا، ان کی سلطنت، ان کے عدل، ان کے انتظام سے تم نے فائدہ اٹھایا، ان کی تعریفیں بھی کی، لیکن تمہیں ان کو رسول ماننے میں جو ہے وہ شبہ تھا، اس سے تم انکار کرتے تھے۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، پھر تم نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کے بعد تو اب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی رسول بنا کر نہیں بھیجیں گے، یعنی بس ایک رسول آئے تھے ان سے بھی ہماری جان چھوٹ گئی اور اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد تمہیں احساس ہوا کہ بھائی وہ تو واقعتاً اللہ کے رسول تھے اور اب ایسا رسول کہاں آئے گا، اس طرح کا فرشتادہ ہمارے پاس کہاں آئے گا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھتا ہے، اسراف کرتا ہے اور شک کرنے والا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس پہنچی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ بات بڑی ہی بیزاری کی ہے اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر، ہر اس دل پر کہ جو متکبر ہے اور جبار ہے۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے اور ظلم اور جبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتے ہیں۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور پھر اس نے فرعون نے حامان سے کہا اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ تاکہ میں آسمان کے کناروں کو جھانک لوں، آسمان کے اطراف کو جھانک لوں۔ اسباب السماوات، آسمان کے کنارے، اس کے اطراف۔ فاطلع الی الہ موسیٰ، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں ذرا مطلع ہو جاؤں، جھانک کے دیکھ لوں موسیٰ کے الہ کو۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں میں ہے، اوپر ہے، تو میں دیکھ آؤں اس کو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور مجھے تو یہ یقین ہی ہے ایک طرح کا کہ یہ جھوٹا ہے، میرا گمان تو یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طریقے سے فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کو روک دیا گیا اللہ کی راہ سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کا داؤ نہیں تھا مگر تباہ ہونے والا۔ جو بھی اس نے چالیں چلیں سیدنا موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے خلاف، وہ ساری چالیں اکارت گئیں۔ وقال الذی آمن، اب وہ تقریر جاری ہے، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا نیکی کی راہ، رشد کی راہ کی طرف۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو برتنے کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل ٹھکانہ، اصل رہنے کی جگہ جو ہے وہ تو آخرت ہے۔ من عامل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اب بالکل جو ٹھیٹھ دینی دعوت ہے، پیغمبرانہ دعوت ہے وہ دے رہے ہیں۔ من عامل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جس نے کوئی برائی کمائی، جس نے کوئی برا عمل کیا، اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے مثل۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ برائی کا بدلہ بس اتنا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ومن عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن وہ مومن ہو۔ یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ نیک عمل اس کے ظاہر کا اعتبار نہیں ہے اگر اس کے پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے، اگر اللہ پر ایمان نہیں، تو کہا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، حالت ایمان کے ساتھ اس نے نیک عمل کیا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ان کو رزق دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح کر دی کہ ان کو تو برائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر بہت رحمت ہوگی اور اسی رحمت کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل ہوں گے بیر منیمم پر، اور پھر وہاں پر بھی ان کو بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ان کے عمل کے مطابق، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے خزانوں سے ان کو عطا کریں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ،
اور ایک میری قوم مجھے کیا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلا رہے ہو جہنم کی طرف. جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہو وہ آگ ہے، وہ جہنم ہے، وہ کفر ہے، انجام کار کے طور پہ آگ ہے. تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں ان ہستیوں کو جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں پکار رہا ہوں اس اللہ کی طرف جو زبردست ہے اور بہت ہی بخشنے والا ہے. لا جرم، اب یہ بات بالکل ظاہر ہے، انما تدعوننی الیہ، جن ہستیوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کا کوئی بلاوا یا ان کی کوئی سے یا ان کی کوئی رسائی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ان کی چلنی نہیں وہاں پر، ان کی تو خود بولتی بند ہوگی. تو کہا کہ ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی رسائی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، پھرنا ہے اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک یہ جو زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، یہی جہنمی ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اور جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تمہیں یہ یاد آئے گا، تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، تمہیں ان کی نصیحت محسوس ہوگی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں نے تو اپنا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دیا. تفویض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا بہت خوبصورت ہے، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا. وجہت وجہی الیک، میں نے اپنا چہرہ سب سے کاٹ کے تیری طرف کر دیا. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، میں نے اپنی پیٹھ تجھ سے لگا لی. وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. رغبتاً ورہبتاً إِلَيْكَ، یہ سارے کام تیری رحمت کا شوق بھی ہے اور تیرے عذاب کا اندیشہ بھی ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تجھ سے نجات کی جگہ، تجھ سے فرار کی جگہ نہیں ہے مگر تیرے ہی پاس. آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی. ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی پر جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا. تو کہا کہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا. تو ان صاحب نے بھی کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، ان کے اعمال کو. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اب انہوں نے چاہا ہوگا اس پہ اقدام کریں یا اس کو ماریں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو ان کے جو چال تھی، جو ان کے داؤ تھے اس کی برائی سے. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ان کو بھی بچا لیا، موسیٰ اور ہارون کو بھی بچا لیا، بنی اسرائیل کو بھی بچا لیا. اور آل فرعون پر الٹ پڑا بہت برا عذاب. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم پیش کی جاتی ہے ان پر صبح و شام. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل ہو جاؤ آل فرعون شدید ترین عذاب میں. اب یہاں سے گویا وہ جو برزخ کا عذاب ہے جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر دو میں سے ایک صورت میں ہوگی، یا تو روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ، او حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا. تو کہا کہ وہ آگ آل فرعون پر صبح و شام پیش کی جائے، ان کو ہانٹ کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، اور پھر قیامت کے دن اس کو ان میں داخل کر دیا جائے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے جہنم میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ مکالمہ کئی جگہ آ چکا. تو وہ لوگ کہ جو کمزور ہوں گے وہ مستکبرین سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دنیا میں ہم تمہارے فالوور تھے، تمہارے پیرو تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا آج تم ہم سے کچھ کم کر سکتے ہو، دور کر سکتے ہو جہنم کا، آگ کا کچھ حصہ، کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ تم جو ہے کوئی سفارش کرو یہ جہنم ہم سے ہٹ جائے. قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا انہوں نے کہا آج ہم سارے کے سارے اس میں پڑے ہیں، اگر تم سے ٹال سکتے تو خود سے ٹال لیتے، لیکن کوئی امکان نہیں ہے. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا اپنے بندوں کے درمیان. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور وہ لوگ کہ جو جہنم میں پڑے ہوں گے وہ فریاد کریں گے جہنم کے داروغوں کو ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اپنے رب کو پکارو، ہمارے لیے استغاثہ کرو کہ وہ ہم سے اس عذاب کا کوئی دن کم کر دیں، کوئی ہلکا کر دیں، ایک دن کچھ کم عذاب ہو یا عذاب نہ ہو. قالوا، وہ داروغہ کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات،
کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بالکل آئے تھے۔ قالوا فادعوا، تو کہا کہ ٹھیک ہے اب پھر پکارتے رہو، چلاتے رہو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، لیکن کافروں کا پکارنا نہیں ہے مگر بالکل بھٹکنے والا، یعنی ان کا جو بھی پکاریں گے ان کی آواز صدا بصہرا ثابت ہوگی اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔